اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے خود سے قرآن کریم یاد کرنے کا آسان طریقہ۔ جی ہاں، خود سے قرآن پاک کو یعنی کہ کسی قرآن اکیڈمی میں، کسی مدرسے میں، کسی استاد کے پاس جائے بغیر اور زیادہ وقت دیے بغیر بھی آپ قرآن پاک کو زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ ویسے تو استاد کے پاس جانے اور ان سے اپنی اصلاح لینے کے متبادل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ممکن ہے کہ اس کے لیے کچھ آسان طریقے اختیار کیے جائیں یا اس کا متبادل لانے کی کوشش کی جائے۔ اسی حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اہم باتیں سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، یہ شروع کرنے سے پہلے، طریقہ اختیار کرنے سے پہلے آپ کو 2 چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ ہمیں قرآن کریم کو یا اس کا کچھ حصہ کیوں یاد کرنا چاہیے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس پہ اللہ تعالی ہمیں کیا عطا فرماتے ہیں، اور اس کی کیا فضیلت اور اہمیت احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اگر ہم نہیں یاد کرتے قرآن پاک کا کچھ حصہ یا مکمل حفظ، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید ارشاد فرمائی، ایسا نہ کرنے سے کیا ہوگا۔ اس حوالے سے تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ ہماری موجود ہے، اس کا لنک ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، قرآن کریم کو پڑھنے کے بنیادی اصولوں سے واقف ہونا، یعنی تجوید کے بیسک جو رول ہیں وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اور ممکنہ جو غلطیاں ہیں جو موسٹلی ہو سکتی ہیں ان سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں آسان تجوید قرآن کورس کے نام سے بھی کلاسز اپلوڈ کی گئی ہیں، وہ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں اچھی طرح معلوم کرنے اور دیکھنے سننے کے بعد پھر ہم آئیں گے اس طریقے کے مطابق کہ ہم قرآن پاک کو خود سے تھوڑا وقت، زیادہ سے زیادہ آپ کو اس کام کے لیے 20 سے 30 منٹ ڈیلی نکالنے پڑیں گے، الگ سے بیٹھ کر اس کام کو کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ آپ قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ حصہ اور مکمل قرآن کریم حفظ کرنے تک کر پائیں گے۔ اس کی ترتیب آپ ایک بنا لیجئے، وہ یہ کہ بے شک تو آیات سلیکٹ کر لیجئے یا لائنز سلیکٹ کر لیجئے، اس طرح سے کہ قرآن کریم کی جو کل آیات ہیں وہ ہیں 6200 اینڈ سم تھنگ، 6200 کچھ آیات جو ہے 32 کے قریب بنتی ہیں۔ تو ان کو 3 آیات ڈیلی کرنے کی ترتیب بنا لی جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک سال میں کم از کم 1100 کے قریب جو ہے آیتیں حفظ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، تو آپ مکمل قرآن کریم کو 6 سال میں حفظ کر جائیں گے۔ اور اگر آپ لائن کی ترکیب بناتے ہیں تو ایک پارے میں 288 لائنز ہوتی ہیں۔ اگر آپ 16 لائن کا قرآن جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو 3 لائنز کرنے کے حساب سے آپ ایک ماہ میں 90 لائن کریں گے، اور پھر بھی قرآن کریم کو 7 سے 8 سال کے دورانیے میں مکمل حفظ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حساب سے ترتیب بنا لی جائے، زیادہ بہتر ہے کہ آپ آیتیں کریں اور قرآن کریم کو 30 پارے سے 30ویں پارے سے حفظ کرنا شروع کریں، تو مختصر اور آسان آیتیں ہیں، تو آپ جلدی سے ہی انشاءاللہ 1-2-3 پارے حفظ کر لیں گے، تو وہاں سے مزید آپ کے شوق کو تقویت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ حفظ قرآن کے حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ 3 سٹیپ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے مطالعہ کا مطلب آپ قرآن کریم پہ دیکھیں، کون سے حروف لکھے ہیں ان کی پہچان کریں، حرکات کی پہچان کریں، اسے دیکھ کر بغیر غلطی کے پڑھنا سیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن کریم کو دیکھ کر اس آیت کو بغیر غلطی کے پڑھنا سیکھنا ہے۔ نمبر 2، حفظ، اسے زبانی یاد کرنا ہے۔ نمبر 3، پریکٹس اور کسی کو سنانا۔ آپ اسے زبانی بار بار چیک کریں کہ کہیں آپ کو بھول تو نہیں رہا، اور اس کے بعد کسی کو سنائیں تاکہ وہ آپ کی تصدیق کرے کہ کیا واقعی یہ آیات آپ کو حفظ ہو چکی ہیں۔ اور نمبر 4، پھر اسے آئندہ یاد رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں مطالعہ کی طرف۔ اس کے لیے، اس سارے پروسیجر کے لیے آپ کو 2 چیزیں درکار ہوں گی۔ ایک یہ کہ آپ کے پاس ایک قرآن کریم ہونا چاہیے، کوشش کریں کہ 16 لائنز یا 15 لائنز کا جو بھی قرآن پاک آپ کے پاس ہے وہ فزیکلی موجود ہو، آپ اسے دیکھیں اور بڑے بڑے صاف حروف اس پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں۔ ادروائز آپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ پہ بھی اسے زوم کر کے رکھیں
تاکہ آپ حرکات کو، حروف کو اچھے سے دیکھ کر پہچان سکیں۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ ایک بہترین قاری صاحب کی آواز میں ویڈیو میں قرآن کریم کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں، جن کو آپ دیکھ بھی سکیں، ان کے ادائیگی کو دیکھ سکیں اور ان کی آواز کو صاف اور واضح طور پہ سن سکیں۔ یہ دو چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہیں اور پھر اس کام کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فار ایگزامپل ایک دن کے لیے 3 آیتیں منتخب کی جنہیں آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ایک آیت کو 3 بار آپ ان قاری صاحب کی آواز میں لگا کر سنیں اور ان کو دیکھیں۔ اس کے بعد اسی آیت کو 3 مرتبہ آپ خود سے پڑھیں، دہرائیں۔ پھر یہی کام 2 بار سے کریں، 2 بار قاری صاحب کی آواز میں آپ اسے سنیں توجہ سے، اور پھر 2 بار آپ خود دیکھ کے اسے پڑھیں۔ سننے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی تصدیق ہوتی جائے گی اور آپ کو اپنی غلطی معلوم ہوتی جائے گی۔ اور پھر تیسری مرتبہ آپ 1 مرتبہ قاری صاحب کو دیکھ کر ان کی آواز کو سنیں اور دیکھیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ خود سے پڑھیں۔ امید ہے 3 مرتبہ اس ترتیب سے یہ کام کرنے کے بعد آپ دیکھ کر پڑھنے میں اس آیت میں کوئی غلطی نہیں کر رہے ہوں گے، اور اگر آپ کی تسلی نہ ہو تو اسی عمل کو دوبارہ کر لیا جائے۔ اس کے بعد حفظ کرنے کے لیے جب آپ اس آیت کو دیکھ کر پڑھنا درست سیکھ چکے ہیں تو اب آپ 5 مرتبہ اسے دیکھ کر پڑھیں گے، پوری توجہ سے پڑھیں گے اور یاد کرنے کی نیت سے، یعنی ان الفاظ کی ترتیب کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے 5 بار پڑھیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ اسے زبانی بغیر دیکھے آنکھیں بند کر کے چیک کریں، اور پھر اس کے بعد تصدیق کے لیے 1 بار قاری صاحب کو بھی سن لیں۔ یہی کام پھر 4 مرتبہ میں کریں، یعنی 4 مرتبہ آپ دیکھ کر پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، پھر زبانی چیک کریں اور 1 مرتبہ تصدیق کے لیے قاری صاحب کی آواز کو سن لیں۔ 3 مرتبہ پھر یہی عمل کریں، یہی 2 مرتبہ اور یہی 1 مرتبہ۔ یہ کام اس ترتیب سے کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ آیت آپ کو زبانی بھی مکمل یاد ہو چکی ہوگی۔ یہی عمل اب آپ دوسری آیت کے ساتھ کریں گے۔ اب اگلی آیت کو لیں اور اس کے ساتھ سب سے پہلے اس کا مطالعہ کریں، اس کے بعد اس آیت کو اس ترتیب کے مطابق زبانی یاد کریں۔ جب 2 آیتیں کم از کم ہو جائیں تو پھر اب آپ آئیں گے ان کی پریکٹس کی طرف کہ کیا آپ کو پچھلی آیت یاد ہے یا نہیں یاد، یا 2 آیتوں کو ایک ساتھ آپ یاد رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ اس کے لیے 2 آیات کو ملا کر 3 مرتبہ آپ اسے دیکھ کر پڑھیں، 1 مرتبہ زبانی چیک کریں اور 1 مرتبہ قاری صاحب کی آواز میں ان دونوں آیات کو سن لیجئے۔ پھر 2 بار ان دونوں آیات کو پڑھیں، 1 بار زبانی آنکھیں بند کر کے یا اوپر ہاتھ رکھ کے چیک کریں، اور پھر 1 مرتبہ قاری صاحب کی آواز میں سماعت کریں، اور یہی کام پھر دونوں آیات کے ساتھ 1 مرتبہ بھی کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہی ترتیب آپ تیسری آیات کے ساتھ بھی رکھیں گے، تیسری آیت کے ساتھ کریں گے کہ تیسری آیت کو ان دونوں طریقوں کے مطابق یاد کریں، اور پھر تینوں آیات کو ملا کر 3 بار، 2 بار اور 1 بار اس انداز میں دیکھ کر پڑھیں، زبانی چیک کریں، اور پھر قاری صاحب کی آواز میں سن کر اس کی تصدیق کریں۔ اس کام میں آدھا گھنٹہ آپ کو انشاءاللہ لگے گا، لیکن آپ 3 آیات مکمل یاد کر سکیں گے، اور 3 آیات پڑھنے سے چھوٹی چھوٹی 1 رکعت نماز کی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو پھر آگے نمبر 4 پہ میں نے لکھا کہ نمازوں میں اس کی دہرائی کریں۔ اس عمل کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگلے وقت کی یا اگلے دن کی کسی نماز میں، نماز سے پہلے آپ 3 آیات کو دہرائیں اور پھر اس نماز کی کسی رکعت میں ان کو پڑھ کر چیک کریں۔ تو ایک دن کا سبق تو اس انداز میں انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، لیکن جب اسباق زیادہ ہونے شروع ہو جائیں، دوسرے دن کا سبق، تیسرے دن کا، تو پھر آپ ایسا کریں گے کہ کسی ایک نماز میں ان 3 آیات کو جو پہلے دن کا سبق تھا دہرا لیں، اگلے وقت کی نماز میں اس کے بعد والا سبق دہرا لیں، اس سے اگلی نماز میں اگلے دن کا سبق دہرا لیں، یا ایک نماز ہی کے فرض کے اندر پہلے دن کا سبق، نفل سنت میں دوسرے دن کا، اور نوافل میں تیسرے دن کا سبق، اور وتر میں چوتھے دن کا، مختلف رکعات میں مختلف دن کے اسباق کو آپ دہرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سارا جب زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو 1 ویک کے بعد آپ یہ ترتیب رکھ لیں، سنڈے ٹو سنڈے یا فرائیڈے ٹو فرائیڈے، جتنی آیات 18، 20، 21 آیات جو آپ کو یاد ہو جائیں گی، وہ آپ 1 ہفتے کے بعد 4-5 مرتبہ ایک ساتھ دہرا کر کسی کو بھی گھر میں یا گھر سے باہر دوستوں کو کسی بھی جگہ پہ جا کے آپ سنا لیں، یا اگر آپ کسی کو نہیں سنا سکتے تو آپ خود اسے اپنے فون میں ریکارڈ کریں زبانی، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اسے سنیں اور قرآن پاک پہ دیکھیں، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا
کہ آپ نے کہاں غلطی کی ہے، اسے بار بار پڑھ کے یاد کر لیا جائے تاکہ آئندہ یاد رہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ بھی قرآن پاک یاد کریں تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اور مجھے آپ کو ہم سب کو حفظ قرآن کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔